بی بی کہتی ہیں یوں مخاطب ہوں کہ دل میں ہے میرے غم کی حسام، مجھ کو دینا ہے حسین ابن علی کا پیغام، کہ کر کے تضحیق نبی تجھ کو مزہ آتا ہے، انتقام احد و بدر پہ اتراتا ہے، دیکھ الخیر بھی رب کعبہ کی قسم، انہی ہاتھوں میں رسن سر سنیے اے یزید ستمی جات بہت شاد ہے تو، قید کر کے ہمیں سمجھا ہے کہ آزاد ہے تو، یہ تیری خام خیالی ہے کہ آباد ہے تو، نسل در نسل صدا کے لیے برباد ہے تو، فیصلہ رب کا ہے مہلت ہے سنبھل جانے کی، ڈھیل دی جاتی ہے ظالم کو ستم ڈھانے کی، ید کل خیر بھی ہو رب کعبہ کی قسم، انہی ہاتھوں میں رسن سر دربار ستم، کہ آج بی بی کے یہ الفاظ ہیں، جب دوسرا پیج پلٹو تو بی بی کے یہ الفاظ آتے ہیں کیا کہ آج اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی جیسے مولانا صاحب بتا رہے تھے، اور دندانے مولا حسین پہ مارتا جاتا تھا، ایک یہ بدر کا بدلہ، یہ احد کا بدلہ، یہ مولا امام کے ساتھ کرتا تھا۔ تو بی بی نے کیا کہا کہ آج کس زوم میں اشراف کا خون پیتا ہے، کاٹ کے باغ رسالت کو تو خوش ہوتا ہے، چیختا پھرتا ہے کہ بدر کا یہ بدلہ ہے، جملہ سننا، مجھ کو حیرت نہیں ہندا ہی کا تو بیٹا ہے، دشمنان اہل بیت لعنت، کہ مجھ کو حیرت نہیں ہندا ہی کا تو بیٹا ہے، دن وہ نزدیک ہے تو، کہ دن وہ نزدیک ہے تو اپنے بزرگوں سے ملے، ان کے انجام سے تو اپنی ولادت سے جلے، ید کل خیر بھی ہو رب کعبہ کی قسم، انہی ہاتھوں میں رسن سارے دربار ستم۔ جملہ سننا میری بیوی کا جملہ، میرے بچوں کے لیے پیغام ہے، جہاں میری بیٹیاں سن رہی ہیں، بہنیں سن رہی ہیں، سنیں بیوی کیا کہتی کہ کر دیا قتل ہمیں تو نے غلط سوچا ہے، گوشت اپنا ہی چبایا ہے بدن نوچا ہے، گوشت اپنا ہی چبایا ہے بدن نوچا ہے، کیا خبر تجھ کو کہ ہم لوگوں کا کیا رتبہ ہے، آل عمران میں اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ شہداء سورت قرآن، اس جملے میں عزادارو آپ کی بھی بات ہے سننا، کہ شہداء سورت قرآن صدا زندہ ہے، وہ تو وہ ان کے محبان صدا زندہ ہے، ید کل خیر بھی ہو رب کعبہ کی قسم، انہی ہاتھوں میں رسن سر دربار منا، کہ تیرے درباری یہ قاتل یہ شقاوت والے مطمئن بیٹھے ہیں جو تیری حمایت والے، یہ بھی اور ان سے جو پہلے تھے نجاست والے، ساتھ جائیں گے تیری عقیدت والے، کہ جس نے بھی آل محمد سے عداوت کی ہے، سورہ ہود میں اللہ نے لعنت کی ہے، ید کل خیر بھی ہو رب کعبہ کی قسم، سر ارے ختم، کہ حافظ نہج بلاغہ کا تھا وہ روب و جلال، موت کی خاموشی جیسا ہوا دربار کا حال، کہ جاگ اٹھی بیویاں، تو ہوا کیا تھا کہ جب بی بی سرکار کا یہ لہجہ دیکھا، کربلا کا غم پورا سینے میں، راستے کی پوری تھکن، پوری بے پردگی کی غم سینے میں، اور لہجہ علی میں بی بی بات کرے، آپ سوچو تو وہ لہجہ کیا ہوگا۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ بی بی تیرے لہجے کا صدقہ مل جائے اس وقت، کہ حافظ نہج بلاغہ کا تھا وہ روب و جلال،
کہ موت کی خاموشی جیسا ہوا دربار کا حال، تو جاگ اٹھی بیویاں جو غم سے مسلسل تھی نڈھال، بھرے دربار سے مظلوم خطیب، جتنے بیٹھے تھے نا، بھرے دربار سے مظلوم خطیبہ کا سوال، کیا سوال؟ کہ کلمہ جس کا پڑھا، کلمہ جس کا پڑھا اس کا جگر کاٹ لیا، اپنے محسن کے نواسے ہی کا سر کاٹ لیا، ید کل خیر بھی ہو۔ اب سننا آخری جملے، آخری جملے، انہی ہاتھوں میں رسن سر دربار ستم، آخری جملے بس، کہ تم تھے 9 لاکھ، تم تھے 9 لاکھ درندے وہ 72 انسان، ان 72 میں بھی اصغر ستائی کی تشنہ، ایسے معصوم قسم کھاتا ہے جن کی قرآن، ہائے ان پیاسوں کے حلقوم پہ خنجر تھا رواں۔ اب جملہ سننا، جملہ سنے، میری بیٹیاں سنیں، بہنیں سنیں، بچوں سنو۔ بی بی کہتی ہے کہ تم یہ کہتے ہو پائے، تم یہ کہتے ہو پائے جنگ حسین آیا تھا، تو بیٹیوں بہنوں کو پھر ساتھ میں کیوں لایا تھا؟ ید کل خیر بھی ہاں رب کا، آخری مصرع، آخری مصرع، ہاتھوں میں رسن اے یزید آج نہ کیوں تجھ پہ، مولا امام سجاد کا غم بیان کر رہا ہوں اس میں، کہ کیا تھا امام کو غم، کہ اے یزید آج نہ کیوں تجھ پہ فلک ٹوٹ پڑے، تو نے وہ ظلم کیے جس سے محمد روئے، ہائے ناموس نبی کوچہ و بازار پھرے، کہ در و دیوار سجے کوٹھوں سے پتھر برسے۔ اب جملہ سننا جو مولا امام سجاد کا غم ہے، سن رہے ہیں میرے مولا اس وقت، کہ شامیو ہم پہ نیا، بی بی ایک شامی نے حرکت کی تھی دربار میں، اس کا جواب دے رہی ہیں کہ شامیو ہم پہ نیا، اب یہ ستم ڈھاتے ہو، چھوٹی زہرا کو کنیزی میں طلب کرتے ہو، ید کل خیر بھی ہو رب کا دم ہاتھوں میں رسل سر، ہائے ناموس نبی کوچہ و بازار پھرے، در و دیوار سجے، ابھی مولانا نے کہا تھا نا کوٹھوں سے پتھر برسے، کہ شامیو ہم پہ نیا، کہ شامیو ہم پہ نیا، اب یہ ستم ڈھاتے ہو، چھوٹی زہرا کو کنیزی میں طلب کرتے ہو، چھوٹی زہرا کو کنیزی میں طلب کرتے ہو۔ اجرکم اللہ۔